ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوست کہہ رہا ہے تو ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے دوست کے آگے۔ تجربہ کر لیجیے گا، ابھی بچہ تھک آ رہا ہے اسکول سے اور کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا دہی لے کر آ جاؤ، دہی لینے چلیں گے، لے کر آ گئے، کہا بیٹا میں بھول گئی ٹماٹر بھی منگانے تھے، ٹماٹر بھی لے کر آ جاؤ۔ بچہ فوراً سے لوٹ کے کہتا ہے ماں پہلے ہی کہہ دیتی ہیں آپ کیا بار بار ہمیں بھیج رہی ہیں، اور ابھی دوست کے پاس سے آئے ہیں، پھر فوراً دوست آگے اب فلاں جگہ پر بھی چلنا ہے تو فوراً جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوست کو تو نہیں کہتے تم کبھی تو آئے تھے پھر لے کر جا رہے ہو، یعنی دوست کی اہمیت زیادہ ہے، ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے۔ دوست جنت میں نہیں لے کر جائے گا، ماں باپ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، یاد رکھیے گا۔ ربط مسائل کے لیے فقط واقعہ کرتا چلو، ادھر مادر شمارا دوسرا ایک کتاب فارسی میں کہ ماں باپ نے آپ کو بہت دوست رکھتا ہوں۔ بچے کو فرمان چڑھا کے ماں باپ نے بھیج دیا دوسرے ملک، اور جب بھیجا وہاں پر جا کے کام کاج نوکری خدا نے ترقی دی، ماں باپ کی صدا دعا نیکیاں کام آئیں، نوکر چاکر رکھ لیے۔ رات کے 2 بجے ماں نے فون کیا، اور جب فون کیا تو ایک مرتبہ نوکر نے فون اٹھایا، فون اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ میں ماں بات کر رہی ہوں، فلاں صاحب ہیں تمہارے؟ کہیں وہ سو رہے ہیں، اور اٹھا دو ان کو جا کر۔ بہرحال نوکر نے کہا کہ صاحب نے منع کیا تھا، کل نہیں کہو جا کے ماں کا فون آتا ہے۔ بہرحال سوتے ہوئے سے بیٹے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی بات کرنا شروع کی، ماں نے کہا بیٹا مبارک ہو کہ آج تم جو ہے 28 سال کے ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا ماں فقط اس لیے فون کیا آپ نے مبارک ہو کہ میں 28 سال کا ہو گیا؟ کہاں بیٹا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو سکتا تھا، جو کچھ کہہ سکتا تھا، بیٹے نے ماں کو کہا۔ میری نیند خراب کر دیا، آپ کو ٹائم کا خیال نہیں ہے، میں تھکا ہارا سو رہا تھا، صبح کو کر لیتی تھا، ماشاءاللہ جو کہہ سکتا تھا ماں کو کہا۔ ایک مرتبہ جب کہہ کر ماں کو خاموش ہوا نا، تو ماں نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا بیٹا آج سے 28 سال پہلے میں سو رہی تھی، مجھے درد ذہ محسوس ہوا، میں چلائی، گھر والے بھی آ گئے، پہلے والے بھی آ گئے، مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، اور جب ہاسپٹل مجھے لے کر گئے نا بیٹا پھر مجھے بتایا یہی ٹائم تھا بیٹا، رات کے 2 بج رہے تھے، اور مجھے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار عالم میرے بچے کو پروان چڑھا۔ بیٹا میں نے اس وقت تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بیٹا تو صبح کا انتظار کر لیتا، میرا 28 سال پہلے میں بھی سو رہی تھی، بیٹا میں نے تو تیرے جینے کی دعا کی تھی، مرنے کی بھی دعا نہیں کی، اور آج تو کچھ بن گیا ہے، آج کچھ نوکر چاکر تو نے رکھ لی، کسی مقام پر پہنچ گیا تو مجھے اتنی سلواتیں سنا رہا ہے۔ ماں نے فون کاٹ دیا۔ اصغر یہ ہے اولاد، وہ ہے ماں۔ ایک ماں گئی ہے دنیا سے، اب بچوں سے پوچھئے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ 40واں قریب ہے، قدم قدم پر ماں کی یاد ستا رہی ہے۔ ماں جہاں بیٹھا کرتی تھی، ماں جہاں ہوتی تھی، ہم گھر سے نکلتے تو ماں آواز دیتی تھی، جب گھر سے آتے تھے تو ماں آواز دیتی تھی، بیٹا کہہ کے ماں پکارا کرتی تھی، لیکن آج وہ ماں نہیں ہے جو بیٹا کہہ کے کسی کو پکارے۔ آج گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ماں نہیں ہے جو ہمارے لیے دعائیں کرتی تھی۔ ہزاروں 4 بیٹے یہاں پر موجود ہیں، بیٹی بھی موجود ہے،
یقیناً بہت سخت ہے کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی اور حسن بیٹی کے لیے اور حسن بیٹے عدنان کے لیے بہت سخت ہے، بہت زیادہ کلوس ہے نا ماں سے، لیکن عزادارو جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن ایک اور ماں یاد آ رہی ہے کہ آپ کی ماں اتنی تکلیف میں تو نہیں گئی، لیکن جو حسین کی ماں اس دنیا سے تکلیف کی حالت میں گئی ہے۔ سبت علی مصائب لوندہا سبت علی حسن علیہ کے مصائب پڑھ رہی تھی۔ آزادارو ماں جس کا بابا اس دنیا سے گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا آتے لوگ اور فرصہ دیتے کہ سیدہ بڑا افسوس ہے کہ ماں آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے، لیکن عزادارو سیدہ کو پرسہ کیسے دیا؟ سیدہ کو پرسہ ایسے دیا کہ آگ لے کر آ گئے، فقط آگ ہی لے کر نہیں آئے بلکہ دروازے کو جلا دیا، فقط دروازے کو جلایا ہی نہیں بلکہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا۔ عزادارو دروازے کا گرنا تھا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، موسم شہید ہو گئے۔ علی کے